قلعہ رطاس شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ ہے 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پٹھوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ رطاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پہ نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پہ رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میرا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ قلعے کی تعمیر والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی ایک پتھر لگانے پہ 100 روپے اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، البتہ ایک روایت کے مطابق 34,25,000 روپے اس پہ خرچ ہوئے۔ قلعے کے اخراجات ایک پتھر پہ لکھے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پہ نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پہ یہ قلعہ اندرونی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ کے زمانے میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل 30,000 سوار فوج مع ساز و سامان یہاں قیام کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 سیڑھیوں والے کنویں بنائے گئے تھے، ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھی۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خاص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سہل یا سہیل دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعہ رطاس کا سب سے قابل دید، عالیشان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پہ 68 برج اور 8,556 سیڑھیاں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس میں ایک مسجد بھی ہے، شاہی مسجد، چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد قابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے، اسی وجہ سے قابلی دروازے کو بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ باولی اور ست باولی نامی 2 کنویں، ان میں آج بھی پانی موجود ہے، تاہم اب اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ موری گیٹ دروازے کے قریب واقع یہ باولی 270 فٹ گہری ہے اور اس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی جو آج بھی اپنی اصل حالت پہ موجود ہیں۔ اس کی 4 محرابیں ہیں جو 40 فٹ چوڑی ہیں۔ ہر 10-15 سیڑھیوں کے بعد ایک وسیع سیڑھی چوڑائی میں بنی ہوئی ہے تاکہ پانی لانے والا آرام کر سکے۔ قلعہ رطاس دینا جی ٹی روڈ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔